یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو رستے کے حق میں یہ بات کہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بد نظری ہے یہ سب سے زیادہ راہوں پر ہوتی ہے. اور رستے سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھیے. راستے سے مراد صرف گلی نہیں ہے. ہم دکان پر بیٹھے ہیں، سر راہ بیٹھے ہیں، ہم ہوٹل پر بیٹھے ہیں، ہم کسی جگہ پر انتظار گاہ میں جگہ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے. ہم بس سٹینڈ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے. ہم کسی ایسے دفتر میں کام کرتے ہیں جہاں پر مرد اور عورت مل کے کام کرتے ہیں. ہم کسی ایسے ادارے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے، جہاں پر انسان کے سامنے غیر محرم کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر اس موقع پر نظروں کو جھکانا یہی ایمان کی تعلیم ہے، یہی دین کا تقاضا ہے. اور ایک بات اور اضافہ کرنا چاہوں گا. آج ہمارے ہاں یہ جو جدید تعلیم آئی، ٹیکنالوجی آئی، کمپیوٹرز آئے، نیٹ کا استعمال آیا، آڈیو ویڈیوز آئیں، اس نے اس معاملے کو اس رستے کے حقوق سے کہیں آگے لے گیا ہے. انسان جب محفل میں ہوتا ہے وہ اگر بد نگاہی بھی کرتا ہے تو بڑی چور نظروں سے کرتا ہے، لیکن وہ کسی جگہ پر بیٹھا اپنے گھر کے اندر اپنا ویڈیو بیٹھا موبائل پہ دیکھ رہا ہے، نیٹ پہ دیکھ رہا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں. اس وقت وہ نگاہ کا جتنا برا استعمال کرتا ہے اتنا شاید گلی محلے والا بھی نہیں کرتا ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آقا نے فرمایا تھا کہ یہ جو نظر ہے، بد نظری ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کا وار کہاں ہوتا ہے؟ شیطان کا وار ہمارے ایمان پہ ہوتا ہے. شیطان ہمارے ایمان کو زخمی کرنا چاہتا ہے، اور ایمان کو زخمی کرنے والے تیروں میں سے جو ایک بہت بڑا تیر ہے وہ بد نگاہی کا تیر ہے. شیطان اس تیر کے ذریعے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر نگاہ پڑتی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل اور خدا کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان کی لذت سے بھر دیتا ہے. ایمان کی لذت خدا دل میں ڈالتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لذت وہ ہے جو بے حیائی کی عارضی سی لذت ہے، جس کے بعد پچھتاوا ہے، جس کے بعد پریشانی ہے، جس کے بعد عدم اطمینان ہے. جب انسان اللہ کا حکم ادا کرتا ہے صدق دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، پھر اس کی لذت بھی تو ہوگی نا. اور یہ وہ لذت ہے جس کو میرے اللہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی لذت ہے جس سے دل بھر جاتا ہے انسان کا. دوستان مکرم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اور صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچانک ہماری کسی پہ نظر پڑ گئی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا صرف نظر کا، بس نظر کو پھیر لو. جو اچانک پڑ گئی وہ انسان کے اختیار میں نہیں تھی، مگر جب اس میں ارادہ شامل کر لیا یا دوسری بار دیکھ لیا اب تو آپ کا اپنا ارادہ شامل ہو گیا. اچانک کا پڑ جانے تک معافی تھی کیونکہ اس میں انسان کے اپنے ارادے کا دخل نہیں تھا، لیکن اس اچانک پڑنے والی نظر پر جم گیا یا پھر دوبارہ نظر ڈال کے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، اب وہ انسان اپنے ایمان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور خدا کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگ شاید سمجھیں کہ نظر سے کیا ہو گیا جی، نظر ہی ہے نا. یہ جو ہماری فرنگی تہذیب ہے، یورپ کا جو کلچر ہے، آپ جانتے وہ تو بہت آگے نکل گئے بے حیائی میں. اور آج ہم لوگ یوں سمجھ لیں کہ اپنی رسیاں توڑا کے اس مغرب کے کلچر کو فالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں لے جایا جا رہا ہے. ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارے ٹی وی، ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، ہمارا شو، یہ سب کچھ ہمیں ادھر گھیر کے لے جانا چاہتا ہے. چند جگہیں رہ گئی ہیں، صرف چند جگہیں، اللہ کے گھروں جیسی جگہیں، یا کوئی نیک صالح بزرگان دین ہیں جن کی محفل میں بیٹھنے والوں کو یہ ادب سکھایا جاتا ہوگا کہ نگاہ کو بچا کے رکھو ورنہ ایمان تباہ ہو جائے گا. یہ پیغام بہت کم ہو گیا ہے. لوگ دلیل بناتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، اتنا بھی انسان کا ایمان کمزور نہیں ہے، دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. ارے خود اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ نظروں کو جھکاؤ تبھی جا کے دل پاک ہوگا. مصطفیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے. ان سے زیادہ بھی کوئی انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہوگا. اور دیکھیے اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں، صرف دیکھنے سے بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. میں آپ کو کئی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی کے سامنے آپ کسی جگہ مری گئے ہوئے ہیں، کسی جنگل میں ٹریک پر گئے ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، سامنے سے اچانک چیتا اور شیر آ جائے، آپ کی نظر پڑی ہے نا، حال کیا ہو جائے گا آپ کا؟
اس ایک نظر وہ جو پڑی اچانک اس پر، گھبراہٹ طاری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ انسان اپنے آپ میں ایک دفعہ بالکل اس کا خون خشک ہو کے رہ جائے گا، میرے سامنے کیا آ گیا؟ نظر دیکھنے کے نے اثر ڈالا اس کے اوپر۔ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آپ سارا دن، کئی والدین کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، ہمارے بچے کی نظر پڑتی ہے، بچے کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، نہال ہو جاتا ہے، دوڑ کے بھاگ کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر ہم پر پڑتے ہی اس کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے، صرف دیکھنے نے اس کے دل کو خوش کر دیا اور وہ لپکتا ہوا آیا ہماری طرف۔ اسی طریقے سے آپ سبزے کو، اچھے منظر کو دیکھتے ہیں، کسی اچھی سینری کو دیکھیں، اچھے منظر کو دیکھیں، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سبزے کو دیکھتے ہیں، رواں پانی کو دیکھتے ہیں، یہ بات تو حکماء نے لکھی کہ انسان اگر رواں چلتے ہوئے پانی کو دیکھے نظر اچھی ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ صرف دیکھنا ہے مگر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ کسی شخص کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بڑا خوفناک منظر دیکھتے ہیں، کسی کو قتل ہوا، کسی کے ساتھ ظلم ہوا، خون بکھرا پڑا ہے، طبیعت میں پریشانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ صرف دیکھا ہے ہم نے، یہ دیکھنا اثر کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ اچھا دیکھا تو اچھا اثر کر رہا ہے، برا دیکھا تو برا اثر کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھنا تباہی لا رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں آخری بات گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، انسان اگر بد نظری کا شکار ہو جائے، ابتدا میں تو جوانی میں شاید یہ شہوت اور انسان کی خواہشات نفس کا تقاضا ہوتا ہے، مگر یہ ایسی بری بیماری ہے جو انسان کے بڑھاپے تک اس کو نہیں چھوڑتی۔ اتنی تکلیف دہ اور ایمان کو اتنا غارت کرنے والی بیماری ہے کہ انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں وہ الفاظ، شاید مسجد کا ممبر مجھے روک رہا ہے کہ میں وہ الفاظ استعمال نہ کروں جو گلی محلے میں ہو رہا ہے۔ کوئی گزرنے والا ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، جب تک نظر جا رہی ہے اس کو دیکھے جا رہے ہیں، تاکے جا رہے ہیں۔ اور کوئی، میں پھر رک رہا ہوں، مجھے اس منبر رسول کا ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو حرکتیں ہمارا معاشرہ گلی محلے میں کر رہا ہے میں اس کا منظر رکشہ کھینچ کے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ مگر اتنی بات سوچنی چاہیے ہر شخص کو۔ کوئی شخص سوچے کہ انسان نے جب دیکھا، بار بار دیکھا، تو کیا اس کے ہوس کی تسکین ہو گئی یا ہوس بڑھ رہی ہے؟ ہوس بڑھ رہی ہے، خواہش نفس بڑھ رہی ہے، یہ رکنے کا نام لینے والی نہیں ہے۔ ایک انسان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اگر میں اس غلطی کا شکار ہوں تو کیا یہ غلطی کہیں رکنے والی ہے؟ ایک بار دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، تو کیا اب سکون ہو گیا؟ نہیں، یہ شہوت، یہ خواہش نفس بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ سوچنے والی ہے کہ میں جس پر نگاہ ڈال رہا ہوں آخر کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والا اس نے بنایا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، آج اگر میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر بد نگاہی ڈال رہا ہوں تو میری ماں بہن بیٹی بھی تو انہی گلیوں میں چلتی ہے، وہ تو بھی تو یہیں سے گزرتے ہیں۔ انسان کو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ جس بھی